بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگری ٹوڈے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل۔ پاکستان ایک زرعی ملک، یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ جب تک زندگی ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمیں کبھی بھول نہیں سکتی، بھولنی چاہیے بھی نہیں، اور زندگی کی تمام خوشیوں کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے، زراعت۔ جب زراعت کی بات ہوتی ہے نا جی، تو ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ زراعت بیسیکلی جو ہم بائی ڈیفینیشن یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، کہ فصلوں کا بیجنا، جانوروں کا پالنا اور پھر چارہ جات کا لگانا، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی خوراک اور انسان کے لیے مفید ہے، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس کو ایگریکلچر کہتے ہیں۔ اور زراعت کے متعلق جب بھی ایز این ایگریکلچر ایکسپرٹ جب ہم کہیں جاتے ہیں پوری دنیا میں، تو ہماری تو عادت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ ہے کہ وہاں کا موسم، کیونکہ زراعت سے متعلقہ تمام لوگ جانتے ہیں، ماہرین یہ جانتے ہیں کہ جب تک پورے ہم ویدر کو، کلائمیٹ کو سٹڈی نہیں کر لیتے تب تک زراعت کے متعلق ہم کچھ فیصلے نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی زراعت کے اوپر یہ اس سال جو ہے بڑا سخت ٹائم ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور زراعت پہ کیا منفی اثرات آئے ہیں، اور یہ زراعت کیوں ہم اتنے بڑے لاسز کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا صرف موسمیاتی تبدیلیاں ہی تھیں یا کچھ اور مسائل، کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے جس ایکسپرٹ کو، ایگریکلچر ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے، بتاتا چلوں کہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، یونیورسٹی فیلو بھی ہیں، اور ہمارا کیریئر بھی ہم نے اکٹھے ہی سٹارٹ کیا تھا۔ لیکن محمد وحید خالق صاحب، یہ نام جو میں لے رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے، یہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ مسکراتے مسکراتے ہی سارا کام کر جاتے ہیں، اور ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ جو جتنا بزنس ڈیلرز کو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں کرتے۔ وحید خالق صاحب کی مسکان نے، مسکراہٹ نے اپنا ایک خاص جگہ بنا لی تھی، اور آج بھی میں خوش ہوں کہ آج بھی ان کا چہرہ ویسے ہی مسکراہٹ والا ہے۔ بہت شکریہ وحید خالق صاحب، جی آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، کلائمیٹ چینج۔ جی جی، کلائمیٹ چینج، کیا یہ اس سال جو فصلات پہ مضر اثرات آئے ہیں، کیا یہ صرف کلائمیٹ چینج ہے یا کچھ ہماری کوتاہیاں بھی اس میں شامل ہیں؟ کلائمیٹ چینج نے کون کون سی کراپس کو کیسے کیسے ایفیکٹ کیا، اس پہ بات کرنی ہے۔ جی مغل صاحب، جیسے آپ نے زراعت کی آفادیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے نا، کہ ہمارا ملک بیسیکلی کیونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے، تو اس میں ہماری ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ زراعت کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس وقت دو چیلنج ہیں۔ جی جی، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت، میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زراعت کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی فوڈ سیکیورٹی جی ہے، بالکل۔ ہیں سر؟ جی، یہ اسی فوڈ طرح سیکیورٹی مطلب یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری ہے۔ جی۔ تو دوسرا جو ہے ہمارے لیے، جو اگر ہم دیکھیں کہ فنانشلی جو ہمارے ملک کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، وہ ہے فوڈ کا جو درآمدی بل ہے، وہ اتنا زیادہ امپورٹ بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو کسی طریقے سے ہم اگر کم کر لیں تو ہمارے لیے وہ اکنامکلی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ بے شک، بڑی تو خوبصورت۔ یہ دو چیلنج ہیں ہمارے زراعت کے ساتھ، ایک فوڈ سیکورٹی، دوسرا درآمدی بل کو کم کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیلنج ہیں جو ہم لے کے چلیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو زراعت ہے وہ تھوڑی زوال پذیر ہوئی ہے، ہاں، تو اس میں ہماری فصلوں کے اوپر بہت زیادہ افیکٹس آئے ہیں۔ اگر میں فصلوں کو لے کے چلوں تو آپ دیکھیں ہماری سب سے جو میجر کیش کراپ ہے وہ کاٹن ہے، بالکل ٹھیک وہ ہے۔ کپاس ہے۔ آپ دیکھیں ہم 2013-14 میں تقریباً ہم جو ہیں وہ 14 بلین بیل تک لیتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پچھلے سال آپ دیکھیں تو آپ 6
ملین بیل پہ آ گئے ہیں 7 ملین بیلز کلیم کرتے ہیں ہم جی. اور اس سال اس سے بھی آدھی ہو گئی ہیں، یعنی 3.1 یا 3.2 ملین بیلز ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا وہ جنر ایسوسیشن کی طرف سے ایک انفارمیشن آئی ہوئی تھی کہ پچھلے سال جو ان دنوں تک اکتوبر میں جو ہماری بیلز کی تھی نا جی، وہ اس کا 48% ابھی تک جی وہی میں نے کہا 50% ہے. آپ یعنی 50% پچھلے سال ہم اگر 7 ملین بیلز سندھ کی اور پنجاب کی ملا کے اگر کہتے ہیں تو میننگ بائی کہ سب سے زیادہ ریڈکشن جو ہے وہ کاٹن میں آ رہی ہے، اور یہ میجر ہماری کیش کراپ تھی. اچھا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا صرف موسم ہے جی؟ موسم ایک میجر فیکٹر ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ہماری بھی کہہ لیں کوتاہیاں کمیاں ہیں. اچھا اس میں آپ اگر سب سے بڑی دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اتنی زیادہ ورائٹیاں جو ہیں نا وہ ہر سال آ جاتی ہیں جن کا یہ بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی پری میچور جو ہے کاٹن ورائٹیاں ریلیز کر دی جاتی ہیں. اچھا ابھی ان کی اپروول ہی نہیں ہوئی؟ اپروول ہی نہیں ہوتی اور وہ مارکیٹ میں آئی ہوتی ہیں، نئے نئے نام سے آتی ہیں. اچھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہماری فصل کے اوپر، کاٹن کراپ کے اوپر. آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایسی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اب سکنگ میں آپ چل جائیں، سکنگ پیسٹ میں تو نہ وائٹ فلائی ہم سے کنٹرول ہو رہی ہے، نہ سبز تیلا کنٹرول ہو رہا ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے کبھی بیماری کا سنا ہی نہیں تھا کاٹن کے اوپر کہ کبھی کوئی بیماری آئے گی، تو اب کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بیماریاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. اور تیسرا جو موسمیاتی تبدیلی کا اثر جو ہوا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ گڈی کا گرنا بہت زیادہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، اور اگر ٹینڈا لگتا ہے تو وہ لیٹ سیزن میں جا کے لگتا ہے، اور پھر اسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے فصل یکدم ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، بیفور ٹائم ہی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. یعنی مکمل جو کراپ ہم لے ہی نہیں پاتے، اور موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ فلورل شیڈنگ بھی ہے. اچھا لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں اب اگر گورنمنٹ کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمارا اب تو نیشنل سیڈ رجسٹریشن اتھارٹی بن گئی. بالکل ہے. اچھا نمبر 1. نمبر 2 فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ. اور پھر اس کے بعد ہر جگہ پہ محکمہ زراعت توسیع کا دفتر. پاکستان کا کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جہاں تک کہ ہمارے فیلڈ اسسٹنٹ صاحبان نہ جاتے ہوں. ایسے ہی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ریگولیٹر کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ بیج کیسے بکا. نمبر 1. نمبر 2 زمیندار جب بیج خریدتے ہیں تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی ایسے بندے سے سیڈ لیں جہاں بھی یہ ساری ہم کنفرمیشنز کر سکیں، جتنی احتیاطیں محکمے والے بتاتے ہیں یا ہم لوگ بھی عرض کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں دیکھتے جی؟ دیکھیں مغل صاحب جو تو پڑھے لکھے زمیندار ہیں، جو اچھے پروگریسو فارمر ہیں، وہ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میجارٹی ہمارے فارمر کی جو ہے نا وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ والے نے کیا لگایا، میں بھی وہی لگاؤں جو ساتھ والا لگا رہا ہے. تو وہ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا نے ایک ایسا ٹرینڈ چلا دیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی ورائٹی کا نام دیتے ہیں نا تو لوگ جو ہے نا اس کے طرف بھاگ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے بھی کاشت کرنی ہے، یہ ہم نے بھی کاشت کرنی ہے. اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ سیڈ بہت کاسٹلی پرچیز کرتے ہیں، جس سے ان کی جو ہے نا فصل کی کاشت کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں جی، اچھی پیداوار کی سب سے پہلی گارنٹی ایک اچھے بیج کا ہونا ہے. تو یہ کیا صرف کمپنیوں والے بیج وہ بیچ رہے ہیں یا زمیندار آپس میں بھی یہ کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ زمیندار بھی بیچتے ہیں آپس میں جی. یہ زمیندار بھی آپس میں بیچتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک بزنس بن گیا ہوا ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو میجر کراپ جو کیش کراپ ہے ہم اس کو اسی پیک پہ لے کے جا سکے جہاں ہم 2013 اور 14 میں تھے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب یہ ساری چیزیں ہم کنٹرول کریں گے. پھر اب آج اب دوسری ہماری جو میجر فصل ہے وہ ہے رائس. اچھا میں تھوڑا سا کپاس پہ بات کرنا چاہوں گا. ابھی دیکھیں جی، آئی ریممبر میں 88-89 میں ہم لوگ پیسٹائڈ انڈسٹری میں آئے. 3 ورائٹیز تھیں، S12 نیاب 78 MN-93. جی بالکل میں سر S12 چھوٹے قد کی تھی، لیکن جتنی کپاس کی پیداوار ہوتی تھی، اور دوسرا یہاں پہ قصور تک کپاس لگتی تھی. جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ پورا پاکستان گھومتے ہیں، آپ کے پاس ساری سٹیٹسٹکس بھی اویلیبل ہیں. اب کاٹن تو میرا حال ہے ادھر لاہور کے قریب تو کوئی گملوں میں ہی رہ گئی ہے. اس کا کور ایریا کون سا بن رہا ہے؟ اس کا آپ اگر دیکھیں تو کور ایریا جو ہے وہ ڈی جی خاں اور بہاول نگر اور بہاول پور اور رحیم یار خاں.
लेकिन मेजर जो एरिया बनेगा वो डीजी खां बनेगा, डीजी खां, राजनपुर, ये एरिया जो है ना और एरिया बनेगा कॉटन का। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने तीनों वैरायटियों का जिक्र किया ना जी, तो S12 का जिक्र किया, तो उसमें गुच्छों की शक्ल में आपको पता है कि उसने हमारी ये पैदावार जो है ना 14 बिलियन पे लेके गई थी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसके ऊपर वायरस आ गया, जिसकी वजह से हमें वो वैरायटी जो है वो हमें विड्रॉ करनी पड़ी या उसको रिप्लेस करना पड़ा। CIM की जितनी वैरायटी हैं उनके बारे में आपको ही पता, आप भी काम करते रहे हैं कि उनका जितना कद बढ़ाते जाएंगे पैदावार बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की अब जो वैरायटियाँ आ रही हैं ना वो अननोन कह लें वैरायटी, हर जिम्मेदार का अपना नाम है, हर कोई फर्म का है वो अपना नाम है, उसके करैक्टरिस्टिक का, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का किसी को कोई पता नहीं। बहरहाल कोई ना कोई ऐसा मैं समझता हूँ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें जेनेटिक मार्किंग हम कर सकें कि इसका पोटेंशियल तो चेक करें। और दूसरी बात है कि महकमों को, नेशनल सीड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये ज़ाहिर है वो तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट वाले लोग हैं ये इनकी कोताही है। और इसी के साथ साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे महकमा ज़राअत के तोसी के लोग हर यूनियन काउंसिल लेवल पे फील्ड असिस्टेंट मौजूद है, मरकज़ लेवल पे ज़राअत ऑफिसर मौजूद है, तहसील लेवल पे एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को रोकना चाहिए। अच्छा, फिर दरमियान में मैं अगली क्राप की तरफ जाऊँ, इससे पहले मुझे याद है कि एक ज़िम्मेदारों में ये बड़ा ट्रेंड आया था कि जनाब वक्त से पहले मार्च में बाकायदा तौर पे टनल के अंदर लगा के तो फिर इसको शिफ्ट करते थे। जिम्मेदार एक्सपेरिमेंट्स भी तो बड़े कर रहे हैं ना सर। जी, एक्सपेरिमेंट जहाँ तो वो उसकी सक्सेस स्टोरीज देना, सक्सेस स्टोरी तो किसी जगह भी नहीं मिली। हाँ जी, अब कह लें कि थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी है कि जो अर्ली जिसने काश किया ना वो अच्छी पैदावार ले रहा है, जिसने फरवरी में काश कर लिया, मार्च में काश कर लिया, वो अच्छी पैदावार ले रहा है। लेकिन जो रूटीन का हमारा वक्त होता था, मई में सोइंग होती थी, वो उस वक्त पे जाएं तो फिर हमारी फसल जो है वो इतनी अच्छी यील्ड नहीं दे रही। तो ये इस पे भी जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है कि बेस्ट टाइम जो है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बेस्ट टाइम सोइंग का, काटन का क्या होना चाहिए ताकि ज़िम्मेदार उससे अच्छी पैदावार ले सके। दैट्स ग्रेट। वहीद खालिक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप देहातों में जाते हैं, ज़िम्मेदारों से मिलते हैं, चूँकि आपका तो बिजनेस एक्टिविटी ऐसी है कि जब तक आप फार्मर को जाके हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी ऑन हिज फार्म प्रूव नहीं ना करते वो आपकी बात नहीं मानता। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिका क्या ज़िम्मेदारों को आप अवेयर कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, इसके मुतल्लिक भी बात करते हैं कभी? जी, हम अपने तौर पे तो करते हैं। ज़िम्मेदार जो हमारे से इन कांटेक्ट हैं उनको बताते भी हैं, एक ह्यूज नंबर है। जी, उनको बताते भी हैं और काफ़ी हद तक वो जब हमारे बातों पे अमल करते हैं तो उनको वो फ़ायदा भी होता है। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये हर फसल में है। अब अगर काटन को हम देखें, काटन का डिटेल से बात किया, अब हम राइस की तरफ आएँ तो राइस में भी जो है मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा जो है हमारी क्रॉप पे इम्पेक्ट आया इनका। मसलन आप देखें कि हाइब्रिड इंट्रोड्यूस हुआ हमारे मुल्क। पहले वो सिंध में सिर्फ सूबा सिंध में काश्त होता था, इस दफ़ा पंजाब में भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ है। खास करके जो हमारा टिपिकल ट्रैक है, राइस ट्रैक है, उसमें भी ये इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन वहाँ अर्ली का जो काश्त किया, हीट व्यू आई और उससे जो है वो फर्टिलाइजेशन का अमल ही कंप्लीट नहीं हो सका, उसकी जो है पॉलिनेशन ही नहीं हो सकी। और ये जो राइस के मतलब बात कर रहे हैं अभी कॉटन में, एक तो बिल्कुल वहीद साहब ने फरमाया कि हमारे पेस्ट कंट्रोल में भी हम पीछे रहे, और दूसरी बात यह है कि अब राइस के ऊपर क्या मनफी असरात आए हैं, बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कपास के मतलब इतनी प्लानिंग, इतनी कैंपेन्स, और ये कोई ज़िम्मेदार का नुकसान नहीं हुआ। ये जो नुकसान है ये पाकिस्तान का नुकसान है, और इस पाकिस्तान के नुकसान में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। ज़िम्मेदार इस साल जो गंदम के पैसे ना आने की वजह से मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त पैसे की सर्कुलेशन डेड है और 1200 अरब रुपया इवेपोरेट हो गया है, वो हाथों में नहीं आया, वो गिनती में ही नहीं आया। और अगली फसलों पे क्या ज़िम्मेदार ने करना है। कपास का नुकसान, खुदारा ये जो हमारे अहबाब बैठे हुए हैं सरकारी ओहदों पे, इन्हें सोचना चाहिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जी वहीद साहब,
یہ جو چاول کی بات کر رہے تھے آپ، دھان کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کن کن ایریاز میں سندھ پنجاب اس کا کور بیلٹس کون سی ہیں؟ جی رائس ایریا جو ہے ہمارا جو ٹوٹل کاشت پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت 3.6 ملین ہیکٹر پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو پچھلے سال سے انکریز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ میں کہوں گا کہ جو کور ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹپیکل رائس ٹریک ہے جو ہمارا کالر کا علاقہ اس میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالا آ جاتا ہے, شیخوپورہ ضلع آ جاتا ہے, نارووال ضلع آ جاتا ہے, سیالکوٹ ضلع آ جاتا ہے, اور گجرات منڈی بہاؤالدین اور پھر حافظ آباد جو ہے, حافظ آباد میجر ہے. حافظ آباد جو ہے وہ ان سب سے زیادہ ہے کیونکہ میکسیمم ایکسپورٹ جو رائس کی ہوتی ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ حافظ آباد سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹ وہیں سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ رائس شیلر بھی وہیں پہ ہے. اور اگر حافظ آباد کو بھی دیکھیں تو اس کے ایک چھوٹے سے شہر سے میکسیمم ایکسپورٹ ہوتی ہے, وہ ہے جلال پور بٹیاں. جلال پور بٹیاں, ٹھیک ہے. جیسے اب دسکے کا وہ دیکھیں نا سیرا والی بنگلہ, تو وہاں پہ جلال پور. جی تو اس طرح رائس میں بھی جو ہے ہم نے کاٹن میں ڈسکس کیا نا, رائس میں بھی اس طرح کا ہے کہ رائس میں جو موسمیاتی تبدیلیوں نے ہمیں افیکٹ کیا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہائیبرڈ انٹروڈیوس ہوا ہمارے ٹپیکل باسمتی کے علاقے میں, تو جہاں ٹیمپریچر اتنا ہائی تھا کہ وہ فرٹیلائزیشن کا عمل ہوا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ سٹے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ دانہ بنا ہی نہیں بنا. ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پولینیشن نہیں ہوئی اور پیداوار جو ہے 7 من 8 من 10 من جنہوں نے ارلی کاشت کی, وہ بیج کے پیسے پورے نہیں ہوئے. اسی طرح پھر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کیونکہ یہاں بھی سیڈ مافیا جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے. جی میں یہی عرض کرنا چاہتا کہ کیا یہاں پہ بھی کچھ سیڈ کا, جی جہاں بھی سیڈ مافیا ہے, اور عام طور پہ ہم ان کو کہتے ہیں انڈین ورائٹیز جو ہے نا جی یہ کاشت کریں, تو وہ انڈین ورائٹی ایک نہیں ہے, بہت ساری آئی ہوئی ہیں. اچھا لیکن ایک اور بات بھی ہے بھائی, اس میں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا قصور ذمہ دار کا بھی ہے. if I'm not wrong, تھوڑا سا قصور ذمہ دار کا بھی ہے. وہ مطلب جان بوجھ کے مجھے فلاں نے پچھلے سال لائی سے بڑا ریٹ پہ آسی, عید کی جناب میں بھی لا لے. بالکل اسی طرح ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے دیکھتے ہیں تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب سے یہ ان اپرووڈ ورائٹیز آئی ہیں ہمارے رائس ٹپیکل رائس ایریا میں, پہلے ہمارے رائس کے اوپر بیماریاں نہیں آتی تھیں, اتنی ڈیزیزز نہیں آتی تھی, لیکن اب بلائٹ سویئر آتی ہے. بلائٹ کا آپ نے بھی رائس ایریا ماشاءاللہ ساری عمر گزاری, ہم بھی گھومتے رہے. اس میں کیا تھا, ایک جی جڑی بوٹی مار دوائی ڈال دی ہیں اور دانے دار, اور اس کے بعد جناب 2 دفعہ دانے دار ڈالنا ہے, ایک دفعہ مانومی ایپو, ایک دفعہ کارٹے. السلام علیکم, منجی تیار. لیکن اب جو ہے اب آپ کو اسی طرح جیسے کاٹن کو کراب کو پالنا پڑتا نا, اب رائس کی فصل کو بھی اسی طرح لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کے بھی ساری سٹیجز ہمیں کور کرنی پڑیں گی, پھر ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا ہائیبرڈ کی وجہ سے پھر بیماریاں ادھر ایسی آ گئی جنہوں نے اس کو افیکٹ کیا. اور پچھلے سال اگر دیکھیں تو سندھ میں ہمارے ٹوٹل ہائیبرڈ کاشت ہوتا ہے, 95% وہاں ہائیبرڈ کاشت ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سالوں میں وہاں ٹیمپریچر نے برے طریقے سے ہماری یہ کراپ جو ہے نا اس کو افیکٹ کیا ہے. تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ہماری سیکنڈ کراپ ہے جو میکسیمم ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس سال الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اس سال ہم انڈیا سے زیادہ ایکسپورٹ کیا ہم نے. سنا ریٹ بھی زیادہ ملا ہے. اس وقت جو ستمبر میں جو ریٹ چلا ہے نا, وہ ہماری جو چاول کا ریٹ ہے وہ $1088 فی ٹن کا تھا. اچھا. اور جبکہ انڈیا کا جو تھا وہ $1044 فی جو ہے نا وہ ٹن کا ریٹ تھا. ہمارا ریٹ بھی بہتر ہے, ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم چاول ایکسپورٹ کریں نا اس میں کوالٹی کا جو ہے نا وہ ہم ضرور ذہن میں رکھیں, مکسنگ نہ کریں, تاکہ ہماری جو ورائٹیز ہیں ایکسپورٹ ہو رہی نا وہ اپنا جو ہے وہ امیج بنا سکیں, اور آنے والے وقتوں میں ہم اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ اس طرف جو ہے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے رائس کے اوپر یہ افیکٹ آئے ہیں. اچھا لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے. میں چونکہ ذمہ داروں سے ملتا ہوں, باتیں ہوتی ہیں, آپ کمپنیوں والوں نے بڑے نعرے جی 90 دن میں فصل تیار, 95 دن میں فصل تیار. ذمہ دار بذات خود جی میں نے 2 فصلیں لگائی ہیں, کیا یہ چیزیں نہیں سوچتے؟ اصل میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ورائٹیاں جو ہے نا مختلف آتی ہیں, تو
جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے وہ تو ان کے ساتھ نہیں دیتے کوئی بھی، صرف نام ہوتا ہے. دیکھیں محکمہ کہتا رہتا ہے کہ جی مخصوص یہ وقت ہے، اس سے پہلے کاشت مت کریں. ہاں جی، اور اس میں محکمے کا بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں آتا ہے کہ جی 20 مئی سے پہلے پنیری کاشت نہ کریں. یہ ہمارے ہے نا، یہ ایگریکلچر ایکٹ کا حصہ ہے. لیکن جہاں آپ دیکھیں گے کہ 20 مئی سے پہلے جو ہے وہ پنیری جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی، لابے جو ہے نا جی ٹرانسپلانٹیشن شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے یہ پیسٹ کو دعوت دینے کے برابر ہے نا، کہ یہ بھی پیسٹ کو دعوت دیتی ہیں. اور پھر ورائٹیاں جو ہیں وہ اپروو نہیں ہوتی. پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ورائٹیاں نہیں ہیں. میں کہوں گا کہ کالا شاہ کاکو نے ہمیں بہت اچھی ورائٹیاں دی ہیں. جو سپر باسمتی ہے، اس سے بعد 2-3 ورائٹیاں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، لیکن اس کے اوپر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اس کی ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنے میں ہمارا اتنا رول نہیں رہا محکمہ کا، جو کہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سپر باسمتی کو ریپلیس ان ورائٹیوں سے کریں، نہ کہ ان اپرووڈ ورائٹیوں سے کریں. اگر ہم اس طرف جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ورائٹیز جو ہیں جو انہوں نے دی ہیں ان کا پوٹینشیل بھی اچھا ہے. وہ باسمتی کی ورائٹی ہیں، اور ہمارا جو رائس ٹریکٹ ہے اس کو باسمتی میں رہنا چاہیے، اور باسمتی میں ہی ہم فارن ارننگ جو ہے وہ میکسیمم لے سکتے ہیں. دیکھیں جو اللہ پاک نے ہماری اس علاقے کے جو رہنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ونڈ کی ہوتی ہے نا جی، کہ کون سی کراپس کن ایریاز میں لگنی ہیں، وہ پھر بات آ جاتی ہے موسموں کی، کہ جن ایریاز میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ دان لگنا ہے، جن ایریاز میں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ کپاس لگنی ہے. جہاں پہ بارانی ہے ٹوٹل ہیں سر، جہاں پہ زمین کا پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، مارجنل لینڈز ہیں، وہاں پہ آپ نے پلسز کاشت کرنی ہے. اب ہم ذمہ دار ہمارے بھائی جو ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ کچھ چیزیں آپ بھی تھوڑا سا پلیز ان کو کنسیڈر کریں، سوچیں. اور یہ جو اتنا بڑا نقصان ہے یہ نہ، اور ویسے بھی کپاس اس سال کم کاشت ہوئی ہے. کپاس کا جو رقبہ ہے میرا حال ہے رائس نے لیا تھا. اچھا اللہ خیر سکھ رکھے، جو ہماری روٹین میں جس کی نومبر اینڈ اور دسمبر میں جا کے کٹائی ہوتی ہے، وہ دھان کیسا ہے؟ جی وہ دھان زیادہ تر باسمتی ورائٹیز ہیں، وہ اوورال اچھی ہے. اور مارکیٹ میں جو اس وقت رائس آ رہا ہے اور کچھ دنوں تک باسمتی بھی آنا شروع ہو جائے گی. ریٹ اس وقت میں سمجھتا ہوں اچھا ہے. اچھا، اللہ کرے کہ یہ اسی طرح رہے، اور جو ویٹ میں پرابلم ذمہ دار کو آئی ہے وہ رائس میں نہ آ، اور وہ اچھی ارننگ کر سکے. جو آپ نے کہا کہ کیش فلو مارکیٹ میں نہیں ہے، تو وہ کیش جو ہے میں وہ یہ تو مطلب یہ باتیں میں تو ظاہر ہے آپ جیسے دوست بھائیوں، کیا یہ حقیقت ہے؟ کمپنیوں والوں سے بہتر کوئی یہ نبض نہیں جانتا پیسہ مارکیٹ میں ہے یا ڈرائی ہے. نہیں، آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیسہ واقعی نہیں ہے، ڈرائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ صرف ہمارے بزنس ایگریکلچر بزنس کو افیکٹ نہیں کر رہا. یہ اوورآل آپ کسی بازار میں چلے جائیں، کہیں پرچون کی دکان پہ چلے جائیں، کہیں سنیارے کی دکان پہ چلے جائیں، کسی جگہ بھی چلیں جائیں، وہ سب کہیں گے کہ جی اس دفعہ بزنس نہیں ہو رہا. اچھا ایک میں چاہوں گا بتا دوں، چونکہ ہمارے دیہاتوں میں، ہم چونکہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں، ساڈے پنڈاں تھاواں چ ویاہ ہمیشہ کنکاں دی واڈیاں تے ہوندے نے ہیں سر. عید کی کافی زیادہ جڑا نا وہ لمحہ آیا ہے کہ چوتھا بیاہ اگلے سال تیرا مڑا جی اسی طرح گل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جی. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں ہمیشہ گندم کی کٹائی کے بعد ہی شادیاں ہوتی ہیں. اور بات ہو رہی ہے رائس کی، ایریا بھی زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز امید واسق ہے کہ ہمارے جو کور ایریاز ہیں جہاں پہ نومبر کے اینڈ میں جو ہے ہماری باسمتی وہ اچھی ہمیں ییلڈ دے جائے گی، اور اللہ خیر سے رکھے مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ فلو ہوگا، اور ریٹ بھی بہتر ہو رہا ہے سر. ریٹ بہتر ہو رہا ہے جی، ریٹ بہتر ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے ریٹ. یعنی چاول والے لوگ جو ہیں، مطلب وہ جو ہم نے تو جہاں بھی گئے جناب 6 من 7 من پیداوار آئی، اور یہ تو چاول کے بیج کے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے. اور دوسری بات یہ جو ذمہ دار اپنے فارمولے ڈیوائز کرتے ہیں نا جی، کہ ہم جناب 2 فصلیں لے لیں گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر جو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے اثرات سے ہمیں بچنے کی تیاری بھی ذہنی طور پہ کرنی چاہیے. اچھا جی یہ تو ہو گیا کاٹن، اور دوسری بات ہوگی رائس. اچھا کارن کے اوپر کیا حالات ہیں، میز کے اوپر، مکئی کے اوپر؟ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کاٹن کا ایریا جو ہے وہ رائس میں بھی گیا ہے، کاٹن کا ایریا میز کی طرف بھی گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں میز میں بھی جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں نے بہت افیکٹ کیا ہے. اس میں ٹیمپریچر کا بڑا رول ہے. اگر ٹیمپریچر ہائی ہو تو جرمینیشن صحیح نہیں ہوتی، اور ہائیبرڈ سیڈ ہوتا ہے.
تو اسی طرح جب اس کا بھی جو ہے فرٹیلائزیشن کا پولینیشن کا ٹائم آتا ہے تو اگر ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو وہاں بھی پرابلم پھر آتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ ٹسلنگ ارلی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اگر چھلی بنتی ہے تو اس میں دانہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سال سے ایک ایسا پیسٹ آ گیا ہمارے میز کے اوپر جو پہلے نہیں ہوتا تھا, جس کو ہم فال آرمی ورم کہتے ہیں. اچھا, اس نے بھی ہمارا بہت زیادہ میز کے اوپر. اچھا ویسے وحید صاحب, یہ فال آرمی ورم آ گیا, یہ پیسٹائڈ والے لوگوں کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ نیا کیڑا آ گیا, ساری دوائی چنگی بکے گی. تو از اٹ سو؟ دیکھیں یہ سوچ میرے خیال ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک ٹریو بزنس مین کی یہ سوچ نہ ہوگی. ٹھیک ہے, ہمیں بیسیکلی جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, زراعت کے ساتھ ہمارا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہماری 80% پاپولیشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. تو ہمیں یہ انڈسٹری ساری کی ساری مور دین 80%. تو ہماری سوچ ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ فصل جو ہے وہ اچھی پروڈیوس ہو, صحیح بات ہے, پیداوار اچھی آئے. جب پیداوار اچھی ہوگی تو بزنس بھی سارے اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ اگر ہم اس طرف سوچنا چاہیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح سوچ ہوگی. صحیح سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہماری ہر فصل جو ہے وہ بمپر کراپ ہو, تاکہ ہم آگے کی طرف دیکھیں, اس میں ویلیو ایڈیشن کریں, اس میں چیزیں نئی نئی لے کے آئیں, تاکہ ہمارے جو ہے بزنس بھی فلرش ہو, جابز کا بھی مسئلہ حل ہو, اور ہم آگے کی طرف جائیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جناب, زمیندار دا پڑھولا پڑھیا جائے گا تے کام کرے گا جناب. جی بالکل. بیسیکلی ہمارا چونکہ کوئی نیشنل بزنس اور ہے نہیں, ہماری ہم نے سورج کی روشنی ہے, پانی ہے, زمین ہے, مٹی ہے, انہی کے ساتھ کھیلنا ہے. تو جب انہی کے ساتھ کھیلنا ہے تو ہماری ساری ڈیپینڈنس بھی ایگریکلچر پہ ہے. اور ایگریکلچر صرف فوڈ سیکورٹی کے لیے نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پہ مور دین 45% آف پاکستان لیبر از انگیجڈ ان ایگریکلچر سیکٹر. اور دوسری بات ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, چاہے چینی ہے, چاہے آٹا ہے, چاہے بسکٹ ہیں, چاہے فوڈ, چاہے بیوریجز, کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری ایگریکلچر سے لنکڈ ہے. ایگریکلچر کی پروڈیوس سے اسٹرانگلی لنکڈ ہے. اور ہمارے جو جانور ہیں جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں, گوشت حاصل کرتے ہیں, اور وہ جو گوشت ہم حاصل کرتے ہیں, اور پولٹری انڈسٹری ساری کی ساری جو ہے, یہ سارے کے سارے ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں سر. تو یہ چاول کے اندر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ورائٹیز جو ہیں یہاں پہ بھی وہی مطلب میں ریکمینڈڈ ورائٹیز ہوں تو تب ہی گزارا ہوگا. اور ہمیں مطلب ہمیں ایسی گورنمنٹ سیکٹر سے میری درخواست ہے کہ خدا را ہمارے جو سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جو محکمہ زراعت توسیع کے لوگ, اور ہمارے وہ لوگ جو اسپیشل سیڈ انسپیکٹر کے طور پہ جو سیڈ بزنس کو مانیٹر کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ دارانہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں, تاکہ پاکستان کسی بھی لاس سے بچ سکے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بہت شکریہ وحید خالق صاحب, اینی خوبصورت ڈسکشن پریکٹیکل نالج بیسڈ. اور دوجی گل یہ کہ جناب دے نال چونکہ بڑا پرانا یارانہ تعلق یونیورسٹی تو لے کے آنورڈ آج تک, اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ٹل لاسٹ بریتھ we will remain friends, and afterwards inshallah jannat will be together. اچھا بھائی صاحب, اسی گل کر ਲਈ مطلب کپاہ دی بھی, مونجی دی بھی, مکئی دی بھی ہیں سر. اب ہمارے پاس ایک کراپ رہ گئی گندم, جس کو ہم بات تو کر رہے تھے کہ شادیاں دیہاتوں میں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمیشہ کڑکانیاں واڈیاں. ٹھیک ہے سر, کیا گندم پہ بھی کوئی موسمی اثرات والی بات ہے؟ جی بالکل ہے, گندم پہ بھی موسمی اثرات کی بات ہے. اور اس میں جو سب سے مین جو چیز آپ دیکھیں گے پچھلے 3-4 سے آ رہی ہے نا, کہ ہماری گندم کی فصل کے اوپر رسٹ کا بڑا سویئر اٹیک آ جاتا ہے, جو کہ پہلے کبھی اتنا آبزرو نہیں ہوتا تھا, نہیں دیکھا گیا تھا. لیکن پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریگولر ڈیزیز جو ہے ہماری ویٹ کی جو ہے نا یہ بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹیمپریچر کی فلکچویشن. فیوریبل ٹیمپریچر ہوگا, اس کا سپور جو ہے, اس کا جو فنگس کا سپور ہے وہ پھیلے گا,
اور وہ تیزی سے جیسے ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو دیکھا گیا زیادہ یہ پھیلتا ہے. تو اس لیے یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ فوگی سیزن جب چلتا ہے ویٹ کے اوپر ہی چلتا ہے نا جی, جب فوگی سیزن چلتا ہے تو اس میں پھر آپ کو ایک اور میں آپ بات بتاتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں کہ ویٹ کی اچھی پیداوار لینی ہو نا گندم کی, تو ہم کہتے ہیں کہ جی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, تو جڑی بوٹیاں ختم بڑی اہم بات کی ہے ویسے آج جی کہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ڈیڑھ مہینہ کم از کم دھوپ کیا سورج ہی نظر نہیں آیا. تو جڑی بوٹی کے لیے جو ہم ہربیسائڈ استعمال کرتے ہیں نا, بعد ہربیسائڈ جو ہوتی ہیں نا وہ سورج نکلے ٹیمپریچر ان کو ملے تو پھر ان کا عمل شروع ہوتا ہے, نیوٹرینٹس اب ٹیک ہونے ہیں تب عمل شروع ہے. تو وہ پچھلی دفعہ جو ہوا ہے جب فوگی سیزن چلا ہے لمبے عرصے تک چلا ہے تو ہربیسائڈ کا یوزز بھی کم ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو بہت کیری فارورڈ ہوا ہے, صحیح بات ہے. پھر اسی طرح نمبر آف کمپلینٹس جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں فارمر کی طرف سے کہ دوائی نے جی کام نہیں کیا, حالانکہ دوائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بیسیکلی وہ موسمیاتی تبدیلیاں کہہ لیں یا موسم کا کہہ لیں, ٹیمپریچر کہہ لیں, فوگی سیزن کا کہہ لیں, اس کا اثر تھا جس کی وجہ سے, ورنہ جیسے ہماری بمپر خراب ہوئی ہے پچھلے سال اس سے بھی زیادہ جو ہے آگے جا سکتے تھے. اہم بات ہے کہ اتنے ورسٹ ویدر ہونے کے باوجود میری چونکہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور کمپنیز کے پاس جب بھی او جناب ساڑی جڑی بوٹی مارنا لی دعا بد گئی ہے. اچھا اس سارے کے باوجود بھی ہماری ییلڈ بمپر کراپ ہوئی, اور یہ اگین یہ جو بالکل ٹھیک فرمایا, میں ایگری کرتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلی ہی تھی, اور خدا نخواستہ اگر اللہ خیر سکھ رکھے اگر یہ موسم اچھے رہتے تو مائٹ بھی جو ہماری ییلڈ 35-37 من ہم کلیم کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. وحید خالق صاحب میرا علم یہاں پہ ختم. اب جو ہے اگلی بات, اتنی ہم نے ڈیٹیل باتیں کی. پہلے تو میں آج آپ کو آن ریکارڈ شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ڈائمنڈ کراپس کی جب بھی کوئی اینول کانفرنس ہوتی ہے یو انوائٹ می دیئر ٹو میٹ all the dealers and all the farmers, and that is really a good opportunity کہ میں اینڈ لیول تک جا کے جو انفارمیشنز گیدر کر سکوں. تھینک یو. اچھا اب یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا کوئی توڑ بھی ہے جی, کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, اس کے مضر اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بالکل ہے جی. اس میں سب سے پہلے کہوں گا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے فصلوں کا ہیر پھیر. ٹھیک ہے نا جی, فصلوں کا ہیر پھیر کرنا چاہیے. ہمیں صرف چاول اور ویٹ پہ نہیں رہنا چاہیے, یعنی کراپ روٹیشن چینج کرنی چاہیے. کراپ روٹیشن جو ہے وہ چینج کرنی چاہیے اور دوسری کراپس کو بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جس میں ہم جو ہے وہ ویجیٹیبل کو بھی لے کے آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر ویجیٹیبل اگر ہم نے 20 ایکڑ کاشت کرنی ہے, آپ 2 ایکڑ ویجیٹیبل کے لگا لیں. وہ ویجیٹیبل کا آپ کا خرچہ بھی پورا ہوتا رہے گا, آپ کے امپلائی کی وہاں یوزز بھی ہوتا رہے گا, آپ کا خرچہ بھی وہ پورا ہوتا رہے گا. تو اس طرح ہمیں ایک تو یہ فصلوں کا ہیر پھیر جو ہے یہ لازمی کرنا چاہیے. دوسری جو گورنمنٹ کی ہے بات, وہ میں کہوں گا کہ ان کو جی ایم او سیڈ جو ہے وہ اس کی پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں. جو ابھی تک میرے خیال ہے اسمبلیوں تک تے پہنچی ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی ورکنگ اسمبلیوں میں ہوئی نہیں ہے. تو اس کے جی ایم او سیڈ کا لا جو ہے نا وہ بنانا بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہے. یہ جتنا ڈیلے کریں گے اپنے ساتھ زیادتی کریں گے, پاکستان کی زراعت کی خوشحالی کے ساتھ زیادتی کریں گے. یہ جی ایم او ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں آنی چاہیے. جی پلیز. دوسرا جو ہے ہمیں اب پنجابی ایک گل کرنے لگا تھوڑے نال کہ ہن ساڈے دادے بابے والا زمیندارا نہیں رہا. ٹھیک ہے, ایگری کرنا. اب زمیندارا جو ہے نا وہ بڑا ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, ہائی ٹیک ہے. جو تو ٹیکنالوجی کے ساتھ زمیندارا کرے گا, کاشتکاری کرے گا نا, وہ اس سے 4 پیسے کما سکتا ہے. جو پرانے طور طریقے سے کرے گا نا اس کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جی پی ایس کا استعمال جو ہے وہ ٹریننگ بھی کرنی چاہیے زمیندار کی, اور جی پی ایس کا یوز بھی کرنا چاہیے. موسم کو دیکھنا چاہیے کہ اب کون سا موسم آنے والا ہے, اس کے مطابق ہم نے فصل کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور اس کو ٹوٹل جو ہے نا اپنانا چاہیے. زمیندار کی یہ مکمل ٹریننگ ہونی چاہیے.
اس کے مطابق وہ دیکھے کہ میں اس جو موسم آ رہا ہے اس موسم میں یہ فصل کاشت کروں تو میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں, اس موسم میں یہ فصل کاشت کروں تو میں اس میں زیادہ پرافٹ لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کا استعمال جو ہونا چاہیے. تیسری جو اہم چیز ہے کہ ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم ہمارا جو ہے نا اس کو اپنانا چاہیے. آپ کو مغل صاحب پتہ ہے نا کہ ہم پانی کی جو کمی ہے پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ مزید کمی ہونی ہے. ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم تو پہ جانا پڑے گا. ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے, پانی کو سیو کرنا چاہیے, اور جتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں فلڈنگ میں کہیں نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ جہاں بھی ایگریکلچر لیٹسٹ کنٹریز لیٹسٹ ایگریکلچر کرتے ہیں, جہاں ٹیکنالوجی بیس ایگریکلچر کرتے ہیں, وہ اریگیشن سسٹم کو بھی اپناتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کی طرف بھی ہمیں جو ہے نا وہ جانا پڑے گا, اور اس کو جو ہے وہ ان پریکٹس لانا پڑے گا. تو یہ اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو مثلاً آپ جو دیکھیں اگر تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پیز کی جو ہے سوئنگ ہو رہی ہے, اس وقت پوٹیٹو کی سوئنگ ہو رہی ہے, پی اینڈ پی ہیں سر, پی اینڈ پی. تو یہ دونوں فصلیں جو ہے نا یہ پیز کی میکسیمم جو ہے 2 مہینے کی فصل ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ کچھ ایریا جو ہے وہ پیز کی طرف ہی لے جائیں, اب تک اگر ہم دیکھیں تو تقریباً مور دین 50% پیز کاشت ہو چکا ہے, یعنی ارلی ورائٹیاں جو ہیں وہ کاشت ہو چکی ہیں. لیٹ ورائٹی جو ہے وہ بعد میں کچھ نے جو ہے وہ رائس ہارویسٹ کر کے جو ہے وہ کچھ نے پیس لگانا ہے. تو اس طرح کا ہم انٹروڈکشن کر سکتے ہیں جس سے ہم ڈائورسیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح پوٹیٹو جو ہے وہ پوٹیٹو ہماری دیکھیں ہر جگہ پوٹیٹو کا یوز ہے, ڈے بائی ڈے استعمال ہو رہا ہے. آپ صرف یہ چپس بنانے والی کمپنیوں کو دیکھ لیں تو میرے خیال آلو اتنا کھایا نہیں جاتا جتنی چپس کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کمرشل استعمال. صاحب ایک بڑی خوبصورت چیز آپ میرے سے ہو سکتا ہے ایگری کریں, ہمارے سارے سال میں جتنا ہم آلو کھاتے ہیں نا تقریباً 20 to 30% اس کا آلو رمضان میں ہم لوگ آلو کھاتے ہیں. جی جی. چاہے چپس بناتے ہیں بچے, چاہے پکوڑے نکالتے ہیں. تو آنے والے کم از کم 6-7 سال میں دیکھ رہا ہوں, 8 سال یہ مارچ فروری میں ہی آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آلو والے لوگ پیسے کما رہے ہیں اور کمائیں گے بھی. جی آلو والے پچھلے سال بھی بہت اچھے رہے تھے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آلو کی ایکسپورٹ بھی ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو افغانستان اور ان اسٹیٹ کی طرف جو ہے نا آلو جو ہے وہ بھیجنا چاہیے. اور اسی طرح جو فروٹ ہے ہمارے, جیسے ہم مینگو کی ایکسپورٹ میں ہم نے انکریز کی ہے اپنی ایکسپورٹ جو ہے نا, اسی طرح جو سٹرس کی ایکسپورٹ ہے نا وہ بھی ہم کرتے ہیں ہر سال, لیکن اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھی اور بڑھائیں, اور جہاں ویلیو ایڈیشن بھی کریں, مینگو کی ویلیو ایڈیشن بھی کریں, جہاں جو ہے کنو کی جو ہے وہ سٹرس کی اس کی بھی ویلیو ایڈیشن کریں, تاکہ اور سے اور طریقے سے ہم اپنی زراعت کو جو ہے نا وہ کام کر صاحب. میں پچھلے ہفتے سرگودے گیا ہوا تھا, سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اس کے علاوہ وہاں پہ IIT بنا ہوا ہے, یہ جو جہاں پہ ڈپلوما ایگریکلچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سرگودے ویسے ہی میں گزرتے میں نے کہا یار وہ کیا حالات و واقعات ہیں. انہوں نے کہا جی مغل صاحب اس سال کنو کی پیداوار آدھی آنے جا رہی ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج. ہیں سر جی بھائی صاحب آپ تو ماشاءاللہ مطلب میں نے اس لیے میرے سے کنو آ گیا ذہن میں, اور میں نے فوراً کہا کہ سٹرس. بائی گاڈ بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ ہماری بہت اچھی ایکسپورٹ جو ہے نا کنو والے, چونکہ جیسے بتا رہے تھے کہ حافظ آباد میں جو ہے سب سے زیادہ کارخانے, اس طرح سرگودے میں سٹرس کی پروسیسنگ, سٹرس کے متعلقہ جو صفائی, گریڈنگ اور ایکسپورٹ وہ سرگودہ میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس سال موسمی اثرات نے سٹرس والوں کو بھی نہیں بخشا, افیکٹ کیا ہے سر. جی جی. اسی طرح جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے اہم چیز ہے نا موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے جو میں فیل کرتا ہوں جس کی کمی ہے, وہ ہے کہ ہمارے جو زراعت کے ادارے ہیں نا ان میں باہمی ہم آہنگی نہیں ہے ریسرچ کے لیے. اچھا. ان میں جتنی ہم آہنگی ہوگی ریسرچ کے اداروں میں نا, کوارڈینیشن جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کمی ہے. وہ اگر کوارڈینیشن ٹائپ کوئی ان میں ڈیولپ چیز ہو جائے تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں کو ہم بر وقت کنٹرول کر سکتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس
اور پھر اس کے بعد سیڈ والے جینیٹک ماڈیفکیشن والے لوگ آگے آئیں بڑھیں اور یہ رسپانسبلٹی فیل کریں کہ ہم نے جو کلائمیٹ چینج کے بیڈ امپیکٹ سے کیسے بچنا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں، آئے روز میرے پاس خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جناب آج سیکرٹری زراعت نے میٹنگ کال کر لی، آج جناب وزیر اعظم صاحب نے زراعت پہ بڑا فوکس کیا، آج جناب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کسان کارڈ اور زراعت پہ زراعتی زراعت. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر بات کریں تو جیسے وحید صاحب باتیں کر رہے ہیں، مجھے مزہ آیا سن کے، لیٹ می پے تھینکس ٹو ہم، کہ ہمیں زراعت والے لوگوں کو اس پروگرام کو سن کے اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کرنا چاہیے. اور جیسے ہم پیسٹائڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتے ہیں نا جی انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، جی بالکل، تو اسی طرح ہمیں کوئی انٹیگریٹڈ سوچ بنانی ہوگی. ہمیں فارمرز کو اور جو یہ چونکہ ریئل سٹیک ہولڈر ہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے زراعت کا اچھا یا برا ہونے کا، کیونکہ سب سے زیادہ اگر زمیندار کی پلس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو وہ یقیناً پیسٹائڈ کمپنیوں والے. بتاتا چلوں کہ پاکستان میں PCPA پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ تھاؤزنڈز آف ایگریکلچر گریجویٹس دے آر سرونگ ان ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنیز، اور پرائیویٹ کمپنیز والے لوگ وہ کوئی خانہ پوری نہیں کرتے، وہ قطعاً اس بات پہ بلیف نہیں کرتے آج جی 100 زمیندار کو میں مشورے دے آیا ہوں، شام کو پوری کی پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے، ڈیٹا مانگا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زراعت کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو آج موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر چوہدری صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی، وحید خالق صاحب نے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جن سے متعلقہ پیغامات آج کے اس پروگرام میں ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زراعت کو ضرور بہتر کریں گے. اور آئی پرامس کہ انشاءاللہ میں وحید خالق صاحب کو بلاتا رہوں گا اور ان کے پاس بھی جاتے رہا کریں گے، اور میں دکھاؤں گا آپ کو کیمرے کی آنکھ سے کہ یہ پاکستان میں زراعت کی بہتری کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری کے لیے محمد وحید خالق صاحب ایک دفعہ پھر بہت شکریہ مگر صاحب، اور بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، یارانے بھی ہوئے اور یاریاں بھی ہوئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے تھے، آئندہ بھی اچھے رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.